روز پہلے ضلع اورنگزئی میں 2 افسران سمیت 11 فوجی اہلکاروں کی شہادت اور جوابی کارروائی میں 30 دہشت گردوں کی ہلاکت، اور پھر کل رات افغان دارالحکومت کابل میں کارروائی کی اطلاعات کے بعد آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے ایک اہم نیوز کانفرنس کی گئی۔ یہ نیوز کانفرنس ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب 2 روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے علی امین گنڈاپور کی جگہ سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کل وفاقی وزراء نے سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کا اعلان کرتے ہوئے ان پر دہشت گردوں کا سہولت کار ہونے کا الزام لگایا ہے۔ اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے بھی کسی شخص کا نام لیے بغیر دہشت گردوں کے سہولت کاروں پر زمین تنگ کرنے، خیبر پختونخوا حکومت کی مس گورننس کے باعث دہشت گردی کے واقعات میں اضافے، سیاسی پشپناہی میں دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے گٹھ جوڑ، ٹی ٹی پی کو قبائلی علاقوں میں بسانے کی پالیسی، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے سمیت دیگر امور پر 2.25 گھنٹے کی نیوز کانفرنس کی، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر واضح کیا کہ دہشت گردوں سے کسی صورت کوئی بات چیت نہیں ہوگی، نہ افغانستان سے امن کی بھیک مانگی جائے گی، اور نہ ہی پاکستان میں دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو اپنا بیانیہ بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج اس اہم نیوز کانفرنس میں دہشت گردی ختم نہ ہونے کی 5 وجوہات بتائی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے۔ یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ اور 5ویں وجہ، دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ دہشت گردی میں اضافے کی 5 وجوہات بتانے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور سیاسی قیادت پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے صوبائی حکومت کی صلاحیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے 70% واقعات خیبر پختونخوا میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ پچھلے 3 مہینے میں 3984 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں، ان میں سے 70% خیبر پختونخوا میں کیوں ہیں؟ یہ جو دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلاگز نظر آ رہے ہیں، جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ یہاں پہ بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے، گورننس سے، قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے، اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے، اس پہ سیاست کی جائے۔ یہ جو گورننس کے گیپ ہیں، اس کو پاکستان فوج کے افسر، جوان، پولیس کے افسر، بچے اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ اس سال کی آپ کے سامنے کیسز رکھتا ہوں جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے خیبر پختونخوا کے ہیں۔ کنوکٹڈ نل، 0، 34 کیسز پینڈنگ ہیں۔ وہ کیسز جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہوا ہے، جو اب تک خیبر پختونخوا کے ہیں، جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پینڈنگ ہیں، وہ 2878 ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے وہ ہے 3200۔ آپ کے سامنے دہشت گردی، از اٹ انف؟ دے آر ناٹ انف۔ مدارس کی رجسٹریشن، یہ فیصلہ ہوا کہ مدارس کو رجسٹر کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 4355، تقریباً 55% مدارس کو ہم آج تک رجسٹر کر سکیں، باقی نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی، تو ان سوالات کا جواب بھی مجھے دیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہے۔ 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے۔ 2021 میں بھی اس کو حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے، تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں اضافے کی وجہ سیاست اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کے خلاف ایک جھوٹا اور منفی بیانیہ بنایا جا رہا ہے، شہداء کی قربانیوں کی تصدیق کی جا رہی ہے، مگر پاکستان کی افواج اس طرح کی سیاسی شعبدہ بازی کو کسی خاطر میں نہیں لائے گی، اور خیبر پختونخوا کی عوام کو کسی ایک فرد واحد کی خواہشات کے حوالے نہیں کیا جائے گا جو ملک اور صوبے میں دہشت گردی کی واپسی کا ذمہ دار ہے۔ ریاست پاکستان کی طرف سے جاری دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر جو ایک جھوٹا، فرضی اور من گھڑت بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور شہداء اور افواج پاکستان اور پولیس کی قربانیوں کی تصدیق کی جاتی ہے، یہ اس سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کے مذموم عزائم کی عکاسی کر۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے
یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ اپیزمنٹ آف ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز از نیور اینڈ ناٹ اے پالیسی۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کسی شخص کا نام لیے بغیر ایک شخص کو ملک میں دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی افغانستان کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے بانی پاکستان تحریک انصاف کی افغانستان سے مذاکرات کی تجویز پر کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کے بجائے آپ کی صوبائی حکومت خود صوبے کے عوام کو سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ افواج پاکستان خیبر پختونخوا میں آئین اور قانون کے مطابق انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہیں، جس کی بنیادی ذمہ داری صوبائی اور مقامی انتظامیہ کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بجائے منفی سیاست، الزام تراشی اور خارجی کرمنل مافیا کی سہولت کاری کے آپ اپنی اس بنیادی ڈیوٹی پر توجہ دیں گے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا کی غیور عوام کی حفاظت کے لیے افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس کی حفاظت کریں گے۔ افواج پاکستان یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ جبکہ اسی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردوں کے مبینہ سہولت کاروں کو خبردار کرتے ہوئے 3 آپشنز ان کے سامنے رکھے۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ افواج پاکستان یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اہم بات یہ کہ کل رات سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ پاکستان نے افغان دارالحکومت کابل پر فضائی کارروائی کی ہے، جس میں مبینہ طور پہ کالعدم ٹی ٹی پی کا سربراہ نور ولی محمد سمیت اس کے 2 ساتھی مارے گئے ہیں۔ تاہم پاکستان حکومت یا کسی عہدیدار نے تو اس کارروائی کی تصدیق نہیں کی ہے، جبکہ آج صحافیوں کی جانب سے افغانستان میں اس مبینہ کارروائی اور مفتی نور ولی مسعود کی ہلاکت سے متعلق بھی سوالات کیے گئے، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تصدیق یا تردید سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کی حفاظت کے لیے جو اقدام ضروری ہوا، فوج وہ کام کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ مفتی نور ولی مسعود اور پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں۔ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں۔ اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ ہم تو ان سے صرف ایک انتہائی فیئر، انتہائی جائز بات کرتے ہیں
کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز، دہشت گرد گروپس، ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں، اور اس کے لیے ہم انہیں انگیج بھی کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی اسپائر کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کو بیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ تاہم انہوں نے کابل پر فضائی حملے کی نہ تصدیق کی نہ تردید، مگر افغان حکومت کے وزیر خارجہ اور وزارت دفاع کی جانب سے آج کابل میں اس کارروائی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کل وفاقی وزراء کی جانب سے سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ کے پی نامزدگی پر تنقید کی گئی تھی اور سہیل آفریدی کو دہشت گردوں کا سہولتکار قرار دے کر ان کا راستہ روکنے کی بات کی گئی تھی۔ جبکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی اس بارے میں سوال ہوا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں ریاست مخالف قیادت لائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک بیانیہ آ رہا ہے کہ جو نئی قیادت آنے والی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس کے پاس سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے کہ فوج کو یہاں سے واپس بھیجنا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایسی سیاسی قیادت جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص مقصد کے لیے لائی جائے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ جو ورڈ اسٹیبلشمنٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ آپ کی ریاست کا ایک ادارہ ہے نا، تو آپ اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے آپ کہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بیان میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اٹ ول کنٹینیو وداؤٹ آل دیز پولیٹیکل ڈسٹریکشنس۔ کین وی افورڈ کہ ہم اس سیاسی، جو میں نے کہا سیاسی شعبدہ بازی کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں؟ نو، وی ول ناٹ بی۔ دس از اے بیٹل آف آر سروائیول، آف یور سروائیول۔ جبکہ کل وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا امیدوار اس لیے نامزد کیا ہے کیونکہ وہ دہشت گردوں کی کھل کر سہولت کاری کرتے ہیں۔ جبکہ آج نون لیگ کے سینئر رہنما پرویز رشید نے بھی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے وزیر اعلیٰ کا انتخاب روکا جائے جو دہشت گردوں سے ہمدردی رکھتا ہو۔ علی امین گنڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے۔ تمہیں جو کہا جاتا ہے کہ تم دہشت گردوں کی سہولت کاری کرو، دہشت گردوں کو پورا سپورٹ کرو اور ان کے خلاف کاروائیاں بند کرواؤ، شاید علی امین گنڈا پور اس حد تک یہ مشن پورا نہیں کر سکے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جس حد تک ان کو توقع تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا بندہ لاؤ جو ایک فیوجیٹو اور ایک اشتہاری اور ایک بھگوڑے مراد سعید کا قریبی ساتھی ہو، دہشت گردوں کے حوالے سے بھی وہ ایک نرم گوشہ رکھتا ہو۔ تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے، یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر۔ پھر وہ قربانیاں کہاں جائیں گی جو اس ملک کو قوم نے دیا ہے، ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم دہشت گردی کو تو ختم کر رہے ہیں لیکن دہشت گردی کے سہولت کار جو ہیں وہ ہم نے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیے۔ میں اپنی جماعت سے بھی یہ کہتا ہوں، میں جو دوسری جمہوری جماعتیں خیبر پختونخوا کی ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر نے آج سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ وہ عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف وفاقی وزراء اور مخصوص ٹولے کے پروپیگنڈے اور کردار کشی کی مذمت کرتے ہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ سہیل آفریدی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ایک ایم فل اسکالر ہیں۔ ہم جعلی فارم 47 حکومت کے ہر اوچھے ہتھ کنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور عمران خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو منتخب کروائیں گے۔